بھارت کا ایک خاص انداز ہے دشمنی کا بھی، اور میں تو دوستی تو اس کا نام دے ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ خاص کر کے جو اس کی جو پالیٹکس چلتی ہے، سیاست چلتی ہے، اگر اس کی سیاست میں کمزوری ہے یا دشمنی آ جاتی ہے تو وہ پھر سب باتوں کو جو ہے بھلا بیٹھتا ہے کہ کس طرح اور چیزیں بھی تو ہیں جس سے تعلقات آپ سیاسی طور پہ یا دفاعی طور پہ بھلی ایک دوسرے سے آپ کے تعلقات صحیح نہ ہوں، لیکن جو اسپورٹس ہے، اسپورٹس کے لیے تو دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اسپورٹس ایک ایسی گیم، مختلف گیمز ہوتی ہیں اسپورٹس کے، وہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہیں۔ یعنی خاص کر کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں مختلف ممالک کے کھلاڑی، وہ تقریباً 5 دن ٹیسٹ میچ کے لیے، 1 دن ون ڈے کے لیے یا T20 کے لیے، ہاکی میں یا فٹ بال میں، کبڈی میں، کرکٹ تو ہے ہی ہے، ان میں پھر وہ ایک دوسرے کے دوست بھی بن جاتے ہیں، پھر وہ ایک قسم کے ایک ملک کا دوسرے ملک میں سفیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت، انڈیا جو ہے کبھی بھی اس بات کو محسوس نہیں کرتا، وہ مخالفت برائے مخالفت اور دشمنی برائے دشمنی ہی رکھتا ہے۔ جب سے اس کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی وہ اسپورٹس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا تھا، لیکن اس شکست کے بعد اس نے جو موجودہ جو ٹیمیں ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ کے جو پرانے چیمپئنز لیجنڈری جو میچز ہو رہی ہیں دنیا میں، اس سے بھی کھیلنے سے انکار کر دیا، اور اس سے بھی ان کو خوف لگا، کیونکہ اس میں شاہد خان آفریدی تھا۔ شاہد خان آفریدی نے اس کا جو ایک پاکستان کا ایک مایہ ناز پلیئر کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاکستان کا سفیر ہے۔ اس کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خاص کر کے فوج کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ایک دو ٹوک پالیسی ہے، وہ اس پالیسی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، چاہے وہ کس ملک میں بھی جائے، چاہے کہیں کس شہر میں پاکستان میں جائے، وہ کشمیر کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے، اور یہ ہماری سیاست کا، ہمارے ایک خودداری کا ایک بہت بڑا ایک لحاظ رکھتا ہے وہ، کہ پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ تو یہ انڈیا کو بہت بڑا اس بات پہ غصہ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا میں ابھی اس خاص کر کے سفارتکاری میں طوطی بول رہا ہے، اور کافی لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہمارے سفارتکاری کو، ہمارے سفارتی نمائندوں کو۔ تو اس بات کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اور برمنگھم میں UK میں یہ جو اتوار کو ہونے والا میچ تھا، اس نے جو ہے دستبرداری کا اعلان کیا اور نہ کھیلنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے پریشر دے کے اپنے کھلاڑیوں سے بھی بیانات دلوائے کہ جی وہ ہمارے کھلاڑی بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، لیکن یہ خدا کارن دشمنی کر رہا ہے، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، انڈیا اور پاکستان کے لوگ آپس میں، کیونکہ دیکھا یہ جائے تو کئی لاکھ لوگ، کروڑوں لوگ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر چکے ہیں، ان کے کئی رشتہ دار، چاچے، مامے، یا ان کے اور مزید رشتہ دار جو ہیں، دادا، تایا، یہ سب وہاں پہ بھی ہیں، کن کے یہاں پہ ہیں، تو ان کو بھی ملنے سے یہ روکتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تسکین چاہتا ہے۔ یہ جب اس کو کبھی کوئی دھچکا لگتا ہے، یا یہ جب دیکھتا ہے کہ پاکستان کا بول بالا ہو رہا ہے، تو وہ پھر اسپورٹس کو بیچ میں لاتا ہے، تاکہ عوام کو یہ مایوس کرے، اپنی عوام کو بھی مایوس کرے، اور پاکستان کے عوام کو بھی مایوس کرے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوتا ہے، چاہے وہ دبئی میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں ہو، یا پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو، تو وہاں جوک در جوک عوام آتی ہے، وہ دیکھنے آتے ہیں۔ کھیلنے سے زیادہ عوام وہ کھلاڑیوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں، دونوں طرف کی عوام۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کی حکومت، خاص کر کے جو BJP کی حکومت ہے، مودی سرکار ہے، انہوں نے جب سے یہ پاور میں آئے ہیں اس کے بعد اسپورٹس کا تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور انٹرنیشنلی انہوں نے اسپورٹس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایشین کرکٹ کاؤنسل، اس کا اجلاس کمنگ تھرسڈے کو، جمعرات کو ڈھاکہ میں ہو رہا ہے، جس کی صدارت
ہمارے اسپورٹس BCCP کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کریں گے، لیکن اس میں بھی بھارت نے ٹانگ اڑا دی ہے، اور اپنے جو ساتھ جو ان کے جو دوسرے ممالک ہیں سری لنکا، افغانستان، عمان کے ساتھ مل کے انہوں نے بنگلہ دیش میں اس اجلاس کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپٹمبر میں جو ایشین کرکٹ کونسل کے جو میچز ہوں گے وہ بھی ابھی خطرے میں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس سے یہ اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ شپ جس ملک میں نہیں ہے تو وہ کیا سیاست کرے گا، کیا مختلف اپنے عوام کے لیے کیا کچھ کرے گا۔ یعنی یہ سفارتکاری میں یہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری کبھی بند نہیں ہوتی، اس میں ایک دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ سیاست کبھی بھی اونچ نیچ کے دائرے سے باہر نکل آ کے پھر بھی تعلقات کبھی اچھے ہو سکتے ہیں، اور اس میں اسپورٹس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مودی حکومت نہ ان کو اپنے کھیلوں سے پیار ہے، نہ ان کو اپنے عوام سے پیار ہے، بس اس کو دشمنی ہے کہ وہ ہے پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، کیونکہ اگر ہم جیت جاتے ہیں انڈیا سے تو وہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ان کی سوچ ہے، ان کی گورنمنٹ کی سوچ ہے۔ حالانکہ کرکٹ میں یا اسپورٹس میں ہار جیت تو ہوتی ہے، دو ٹیمیں لڑیں گی، ایک تو جیتے گا ایک تو ہارے گا، اور اس کو بھی وہ بڑے اسپورٹس مین شپ کے ساتھ اگر ہار کو برداشت کرے، اس میں بھی اس کی بھلائی ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں سے گزرے ہی نہیں ہے وہ حکمران، جن کو کیا پتا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ شپ کیا ہوتی ہے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ میچ بھی ختم ہو گیا جو لیجنڈ کا ورلڈ چیمپئن شپ کا میچ تھا برمنگھم میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا کرکٹ کونسل کیا کرتی ہے، آیا ان کے میچز ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔